اگلی کال لیتے ہیں شیخ حمید اللہ صاحب کی. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. صاحب یہ صوفیہ میں عام طور پر یہ کچھ اصطلاحات رواج کو آپ آ گئی ہیں، وہ عام طور پر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت اور طریقت کے جو دو طریق بیان کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ذرا اس میں تم وضاحت فرما دیں، کیونکہ یہ جو طریقت کا انہوں نے اصطلاح نکالی ہے اور یہ کہاں سے نکلی ہے اور اس کی یعنی اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ شروع میں اس سے کیا معنی تھے اور آج کل یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں کیونکہ یہ اپنی معلومات کے لیے بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب پروگرام میں آنے کا. سامعین کے لیے عرض کر دوں آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جو آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات 10 سے 12 بجے 5:30 AM اور دوپہر 4 سے 5 بجے 7:70 AM پہ پیش کیا جاتا ہے. 416-410-6522 اسٹوڈیوز کا نمبر، voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ اور QA یعنی کوشچن آنسر @voiceofislam.ca ہمارا ای میل کا پتہ سوال پوچھنے کے لیے. محترم انصر رضا صاحب آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں، آپ کو دعوت پروگرام میں تشریف لائیں. جی انصر صاحب، شیخ صاحب کا سوال صوفیہ میں جی بالکل وہی بات ہے جو پہلے ہرمندر صاحب نے سوال کیا تھا نا، کتابی علم اور روحانیت. جی تو شریعت جو ہے وہ کتابی علم ہے جی، اور اس علم پر چلنا طریقہ جو ہے وہ طریق یا طریقہ یا ترک جو اس کا مطلب ہے راستہ. جی تو جب آپ کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں یعنی شریعت کے آپ اصول سے احکامات سے آگے ہی حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ طریقت ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 چیزیں 3 درجے بتائے ہیں. ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان اور تیسرا ہے احسان. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدو تمہارے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا قولوا بل اسلمنا. ان سے کہو کہ ایمان تو بھی تمہارے حلق سے نیچے اترا ہی نہیں ہے، تم نے صرف فرما برداری اختیار کی ہے، تم صرف مسلمان ہو، ابھی مومن نہیں ہو. چنانچہ مسلمان سے انسان ترقی کرتا ہے، مومن ہوتا ہے، اور پھر مومن کے بعد انسان ترقی کرتا ہے تو محسن بنتا ہے. چنانچہ جو کتاب الایمان بخاری میں حدیث ہے حضرت جبرائیل کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو تم یہ دیکھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں یہ احساس پیدا ہو کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ تمہیں خدا دیکھ رہا ہے. اب ہر بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ اسلام سے مسلمان سے مومن کے درجے پہ پہنچتا ہے، لیکن جب وہ اس درجے پہ پہنچے کہ اس کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، تو یہ وہ طریقت ہے جو انسان کے شریعت کے جسم میں روح کی حیثیت رکھتی ہے. تو اگر شریعت ہو طریقت نہ ہو اور طریقت ہو اور شریعت نہ ہو تو پھر کوئی انسان کو راہ نہیں مل سکتی. اس لیے یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہے. شریعت جسم ہے تو طریقت روح ہے، اور یہ صوفیاء نے کوئی چیز گھڑی نہیں ہے بلکہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہی اس کو اخذ کر کے یہ کہا ہے کہ آپ وہ ایک جنگ میں مسلمان گئے تو دشمنوں کا ایک جاسوس وہاں پہ آیا تو اس نے کہا جا کے یہ خبر دی کہ ان لوگوں سے تو جنگ نہ کرو، کیونکہ یہ دن کو تو یہ جنگجو ہوتے ہیں اور رات کو راہب ہوتے ہیں. یہ رات کو خیموں میں سوتے نہیں ہیں، یہ اٹھ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خدا کا قرب تلاش کرتے ہیں. اس لیے دن کو وہ جنگجو بنے ہوتے ہیں، تلواریں پکڑ کے مار رہے ہوتے ہیں، رات کو وہ خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو مومن کا یہ کام ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس رکھے اور ایک دوسرے کو ساتھ ملا کے چلے. جزاک اللہ.